الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آج بیان ہوگا قبر میں سوال و جواب. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازے میں قبرستان میں حاضر تھے. ابھی قبر کی تیاری میں دیر تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے. ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے. آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو رید رہے تھے، جیسا کہ کوئی غمزدہ شخص کرتا ہے. پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا: اے لوگو، اللہ تعالی سے ڈرو، عذاب قبر سے پناہ چاہو. 2-3 مرتبہ یہی جملے ارشاد فرمایا. پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ کا دنیا سے رحلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں. ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. یہ فرشتے اس کے سامنے تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتا ہے: اے مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف. پھر اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا بند کھولنے سے اس کا پانی بآسانی نکل آتا ہے. چنانچہ ملک الموت اس روح کو اپنے قبضے میں لے کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن اور حنود خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشبو پھیل اٹھتی ہے. پھر وہ فرشتے اس کی روح کو لے کر چلتے ہیں تو جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے پاکیزہ روح ہے، تو فرشتے نام بنام اس کا بہترین انداز میں تعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے مقرب فرشتے اوپر والے آسمان تک اس روح کی مشایعت کرتے ہیں تاکہ آنکھ اس سے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اس سے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اس میں لوٹا رہا ہوں اور اس سے قیامت کے روز دوبارہ اسے اٹھاؤں گا. پھر اس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور 2 فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور وہ اسے بیٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں: من رب کے، تیرا رب کون ہے؟
وہ جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے دین الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اشارہ کر کے اس کی اصلی صورت و کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ مومن جواب دیتا ہے کہ ہوا رسول اللہ، یہ اللہ کے سچے رسول ہے۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیا ہے؟ تو مومن جواب دیتا ہے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اسی سوال و جواب پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہذا اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اسی جنت کے لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو سے حاصل ہو سکے، اور اس کے لیے اس کے قبر حد نظر وسیع کر دو۔ پھر اس مومن کے پاس ایک خوبصورت شخص اچھے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ بشاشت انگیز خوشخبری قبول کرو، یہی وہ دن ہے جس کا تم میں سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو وہ مومن اس سے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر لانے والا چہرے کی طرح ہے۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قبر کا یہ آرام دیکھ کر مومن کہتا ہے کہ اے رب قیامت فرمات تاکہ میں جلدی اپنے مال و دولت اور گھر والوں سے ملاقات کر سکوں۔ ترمذی شریف وغیرہ کی روایت ہے کہ جب مومن بندہ منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب دیتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے اور اسے روشن کر کے اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا۔ وہ شخص مارے خوشی کی جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس تو جانے دو کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں کتنے مزے میں ہوں۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں نم کن ومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الی حتی یبعثہ اللہ مضجعۃ ذلک۔ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اس کے نزدیک اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، یعنی شوہر، اور اس وقت تک سوتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اسے قیام گاہ سے دوبارہ نہ اٹھائے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ قسم اس کی ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میت کو اس قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو واپس ہوتی ہوئی لوگوں کی جوتوں کی آواز وہ خود سنتا ہے، بس اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ دائیں جانب، روزہ بائیں جانب اور اچھے کام اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
تو اگر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میرے طرف سے جانے کا راستہ نہیں ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میرے طرف سے راستہ بند ہے، پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح کا جواب دیتا ہے۔ اس کے بعد سامنے سے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے آ جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کے سامنے سورج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے والا ہو، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو جائے گا، پہلے ہمارے بات کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ وہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، جو ہمارے پاس ہمارے رب کے طرف سے واضح دلائل لے کر تشریف لائے۔ بس ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی۔ اس جواب پر فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، تیری زندگی اس عقیدے پر گزری اور اس پر تیری موت آئی، اور انشاءاللہ تعالی اس پر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے قبر کو تعداد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو، چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر کے اسے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، جس کی بنا پر اس کی خوشی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے تیار رکھی ہے، انہیں دیکھ کر بھی اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا بدن مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں میں، جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسیرا کرنے والے ہر پرندے کے اندر ہے، شامل کر دیا جاتا ہے۔ آگے بشیر عام طور پر روایتوں میں قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر آیا ہے، لیکن بعض شافعی علماء سے منقول ہے کہ کافر سے سوال کرنے والا فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے۔ کافر سے سوال کرنے والا فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے، جبکہ ایمان والوں سے سوال کرنے والا فرشتوں کا نام مبشر بشیر ہے، یعنی خوشخبری سنانے والا۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ تعالی ہمیں
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں،